حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بغداد کی سرزمین پر ہزاروں کے مجمع سے واعظ فرما رہے تھے کہ دوران خطاب آپ نے اچانک لوگوں سے خطاب منقطع فرما دیا اور آسمان کی طرف متوجہ ہو کر کھڑے ہو گئے اور فرمانے لگے، ہے خضر علیہ السلام، رک جائیے اور خضر محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات سن کر جائیے۔ حضرت خضر علیہ السلام رک گئے اور آپ کا مکمل خطاب سن کر وہاں سے روانہ ہوئے۔ روایتوں میں ہے کہ ایک مرتبہ حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت غوث اعظم کی بارگاہ میں عرض کیا کہ میں آپ کے ساتھ رہ کر آپ سے کچھ راز کی باتیں سیکھنا چاہتا ہوں۔ اس پر حضرت پیران پیر نے فرمایا، ہے خضر، میں آپ کو وہی جواب دیتا ہوں جو آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیا تھا، اور آپ میری صحبت میں صبر کے ساتھ نہیں رہ سکتے، کیونکہ آپ خضر اسرائیل ہیں اور میں خضر محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں۔ ایک مرتبہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میں حسینی ہوں اور میرا مقام محدہ کہ کوئی شخص میرا مقام کو جانچ نہیں سکتا، میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ جب آپ نے یہ فرمایا کہ میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے، تو اس وقت حضرت خواجہ معی الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ ہراساں کی وادیوں میں مراقب تھے۔ اچانک جب یہ صدا ہراساں میں سنی تو آپ نے اپنی گردن جھکا دی اور فرمایا، ہے شیخ، صرف میری گردن نہیں بلکہ میرے سر اور میری آنکھوں پر بھی آپ کا قدم مبارک ہے۔ حضرت شیخ بہی الدین نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کو بہت خواہش تھی کہ اللہ تعالیٰ کا اسم پاک ان کے قلب پر نقش ہو جائے، اور اس کی خاطر انہوں نے بہت مجاہدے اور ریاضتیں کی، لیکن کچھ نہ ہوا۔ تب آپ حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، میں چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا اسم میرے قلب پر نقش ہو جائے۔ حضرت غوث اعظم نے اپنا پنجہ مبارک حضرت خواجہ بہی الدین کے دل پر رکھا اور اسی وقت ان کے دل پر اللہ تعالیٰ کا نام نقش ہو گیا۔ اس کے بعد ہی آپ نقش بندہ ہو گئے۔ ایک دن حضرت خواجہ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کو ان کے چچا حضرت پیران پیر کی بارگاہ میں لے جا کر حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ شہاب الدین نے علم ظاہر حاصل کر لیا ہے، آپ اسے علم باطن بھی عطا فرما دیں۔ حضرت غوث اعظم نے جب شہاب الدین سہروردی کے سینے پر اپنا ہاتھ پھیرا تو تمام علم ظاہر مٹ گیا، اور پھر آپ کے گریباں میں پھونک ماری تو حضرت خواجہ شہاب الدین فرماتے ہیں کہ جو کچھ پڑھا تھا وہ تمام کا تمام بشمول علم باطن سینے میں جوش مارنے لگا۔ العرض تمام سلاسل میں سیدی اولیاء حضرت سید شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا فیض ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام انبیاء کرام کا سردار بنایا ہے، اسی طرح حضرت غوث پاک کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل اور نسبت سے تمام اولیاء کا سردار بنایا۔ حضرت غوث اعظم کی زندگی کا مطالعہ کیا جائے تو آپ ہر لحاظ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع کرتے نظر آتے ہیں، اور یہ سب کچھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لہب دہن مبارک کا اعجاز ہے۔ روایتوں میں ہے کہ جب آپ نے اپنی تعلیم مکمل کر لی تھی تو ابھی وعظ شروع نہیں فرمایا تھا، تو
تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہے عبد القادر، لوگوں کو واعظ و نصیحت کرنا شروع کرو۔ اس وقت حضرت غوث اعظم نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں جیلان کا رہنے والا ہوں، بغداد میں آ کر علم تو حاصل کر لیا، لیکن عربی میری زبان نہیں ہے، یہاں بڑے بڑے فصاحی عرب رہتے ہیں، میں کیسے واعظ کروں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبد القادر، اپنا منہ کھولو۔ حضرت غوث اعظم نے جب اپنا منہ کھولا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 مرتبہ اپنا لہب دہن مبارک آپ کے منہ میں ڈالا۔ لہب مبارک منہ میں ڈالنے کی دیر تھی کہ آپ کی واعظ و نصیحت کی مجالس میں ہزاراں کی تعداد میں لوگ حاضر ہوئے اور تائب ہو کر سیرت مستقیم پر گامزن ہو گئے۔ یہ تھے شیخ عبد القادر جیلانی، اور ہمارے آقا دو جہاں کا لہب دہن میں یہ اثر تھا۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، اس طرح کی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ شکریہ۔